بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمگیر مذہب کے معزز ناظرین و سامعین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عالمگیر مذہب یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سنیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نصیحتیں کامیاب انسان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات نے ہمیں انسان بنانے کے بعد ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اہل ایمان کی پہچان یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر ان کے احکامات کو مانتے اور عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ایسی باتیں سکھائی ہیں جن پر عمل کرنا دونوں جہانوں کی کامیابی کا باعث ہے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی یہ حدیث مبارک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب ہونے کی 5 قیمتی نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے چند نصیحتیں سیکھے تاکہ خود ان پر عمل کرے اور دوسروں تک بھی پہنچائے، وہ بھی ان پر عمل کر سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور یہ 5 نصیحتیں شمار کرائیں۔ نمبر 1، شریعت کی حرام کردہ چیزوں سے خود کو بچاؤ تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نمبر 2، اللہ کی تقسیم پر دل و جان سے راضی ہو جاؤ تو سب سے زیادہ غنا حاصل ہو جائے گا، یعنی اللہ تمہیں لوگوں کے مال و منصب سے بے نیازی کی دولت نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 3، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا معاملہ کرو تو کامل صفات والے اچھے اور سچے مومن بن جاؤ گے۔ نمبر 4، صحیح معنوں میں مسلمان تبھی کہلاؤ گے جب دوسرے مسلمان کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ نمبر 5، زیادہ فضول باتوں پر کھلکھلا کر ہنسنے سے بچو کیونکہ بے فکری کی وجہ سے زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اب ان 5 نصیحتوں کی قدر تفصیل۔ محرمات سے بچنا۔ شریعت اسلامیہ میں جن کاموں سے روکا گیا ہے انہیں منہیات اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں مامورات کہا جاتا ہے۔ منہیات کو کرنا اور مامورات کو چھوڑنا حرام ہے۔ حدیث مبارک میں اسی حرام سے بچنے والے کو سب سے بڑا عبادت گزار قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے عقائد اسلامیہ کو اپنانے کے بعد فرائض و واجبات کو ادا کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، اور یہ اس وقت تک کامل عبادت نہیں ہو سکتی جب تک کہ گناہوں کو چھوڑ نہ دیا جائے اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے سچے دل سے توبہ نہ کر لی جائے۔ محرمات سے بچنے والے کو سب سے بڑی عبادت گزار اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ بعض محرمات کا ارتکاب نیکیوں کے اجر و ثواب کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے بڑا عبادت گزار وہی ہوگا جس کے عبادات محفوظ رہیں، اور عبادات اسی کی محفوظ رہیں گی جو گناہوں سے خود کو بچائے گا۔ عوام الناس کی بنیادی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ فرائض و واجبات کو ادا نہیں کرتے اور نفل عبادات میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جو شخص فرض نماز کو چھوڑ کر نوافل میں مشغول ہو جائے، زکوٰۃ، عشر، صدقۃ الفطر اور قربانی کو چھوڑ کر رفاہی کاموں میں اپنے پیسے کو خرچ کرے، فرض روزوں کو چھوڑ کر نفلی روزوں کا اہتمام کرے، فرض حج کو چھوڑ کر نفلی عمرے ادا کرتا رہے، نفلی عبادات کا ثواب اپنی جگہ لیکن فرائض و واجبات کو چھوڑنے کا گنہگار اپنی جگہ۔ معزز ناظرین و سامعین، باقی 4 نصیحتوں کی تفصیل آئندہ آنے والی ویڈیو کے اندر آپ سنیں گے انشاءاللہ۔